الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سورہ الحشر کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو پہلے اس جگہ میں آباد تھے ایمان کے ساتھ، وہ ان لوگوں سے پرخلوص محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی نفسانی حاجت جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ انہیں کچھ دیا جائے، اور بلکہ وہ اپنے تئیں پرخلوص انداز میں یہ محبت رکھتے ہیں کہ وہ اگر ان کو فقر و فاقہ بھی ہو تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور جو شخص وہ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ کہ وہ اپنے دل کا غنی ہو گیا تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے ان انصار کی فضیلت بیان کی ہے جو انصار مدینہ کے نام سے قرآن اور سنت میں یاد کیے جاتے ہیں.
یہ وہ اصحاب کرام ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکہ مکرمہ میں بیعت عقبہ اولیٰ میں ملاقات کی اور بیعت عقبہ ثانی میں ملاقات کی، اور ان دونوں ملاقاتوں میں اسلام قبول کرتے رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ عہد کیا کہ وہ اسلام کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے دل و جان سے قربانیاں دیں گے، اور انہیں کسی قسم کی مال و دولت اور کسی قسم کی نقصانی خواہشات جو ہیں وہ نہیں ہیں، صرف ایمان کے لیے، خلوص کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے یہ قربانیاں جو ہیں وہ دیں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ صحابہ کرام جو انصار ہیں یا مہاجرین ہیں، ان کا مقام اللہ نے قرآن میں بہت بلند کیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد ہیں، ان کے استاد جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضور کے ساتھ ایک لمحہ بھی جس نے گزار دیا ایمان کے ساتھ، اس کے مقام تک کوئی اور نہیں پہنچ سکا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ کہ ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اور ان کے خلاف باتیں کرنے والوں سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی فرمان جو میں نے گزشتہ خطبے میں بھی بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بدزبانی مت کیا کرو، اور کبھی نہ کرنا۔ اس لیے جو اصحاب رسول سے نفرت کرتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس سے شدید ترین نفرت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالی نے ستاروں کو آسمان کی امان بنایا ہے، جب ستارے جو ہیں وہ جھڑ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی قیامت آ جائے گی۔ اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے اصحاب کی امان ہوں، اور جب میرا وصال ہو جائے گا تو میرے اصحاب جو ہیں ان پر تکالیف آئیں گی، ان پر مشکلات آئیں گی، اور آپ نے دیکھا کہ اصحاب کرام جو ہیں ان پر کتنی مشکلات آئیں۔ سب سے پہلی مشکل تو یہ پیش آئی کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر جو ہے وہ روانہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی فرمایا
کہ جو جھنڈا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند فرمایا ہے وہ بلند رہے گا، جو لشکر حضور نے روانہ فرمانے کا ارادہ فرمایا تھا وہ روانہ ہوگا، اور اگر ابو بکر کو اس بات کا خدشہ ہو کہ مدینہ خالی ہو جائے گا اور جنگل سے بھیڑیے آئیں گے اور ابو بکر کو اٹھا کر لے جائیں گے، اس کو کھا جائیں گے، تو ابو بکر کو یہ منظور ہے، لیکن لشکر اسامہ جو ہے وہ ضرور جائے۔ یہ مشکل فیصلہ تھا، اس لیے رسول اللہ کا فرمان برحق اور سچ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صادق المصدوق۔ اور اس فیصلے کا سب سے اہم مرتبہ جو ملا، نتیجہ جو ملا، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کے منکر تھے، وہ قبائل جو شرارتوں پر تل گئے تھے، ان پر جو ہے یہ دھاک بیٹھ گئی، خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان جو ہے اس عالم میں بھی اپنا لشکر روانہ کر رہے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ طاقتور ہے۔ تو وہ مانعین زکوٰۃ جن کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا، واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میں اس کے خلاف ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی اونٹ کی ایک رسی جو ہے وہ زکوٰۃ میں دیتا تھا، آج اس پر وہ زکوٰۃ فرض ہے تو میں زکوٰۃ اس سے وہ ضرور وصول کروں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ امان ہیں آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے۔ جب میرے صحابہ جو ہیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر میری امت پر جو ہے مشکلات کا ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ آئے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور آج بھی ہمارے اوپر مشکلات ہیں، کل بھی تھی اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہوں گی، کیونکہ یہ جنگ جو ہے اسلام کی اور کفر کی، اور جنگ جو ہے رحمان کے بندوں کی اور شیطان کے چیلوں کی، یہ جاری رہے گی، اور یہ سلسلہ جو ہے یہ قیامت تک چلے گا جب تک کہ اللہ کے فیصلے کا دن آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ جو اصحاب رسول ہیں وہ بھی میرے چنے ہوئے، میں نے ان کو چنا ہے، اور یہ دل و جان سے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، رسول کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو محبت دینے والے انصار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مواخات جو ہے وہ فرمائی کہ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المہاجرین والانصار، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے وہ بھائی چارہ کیا، اور ان کا خلوص کہ اس بھائی چارے میں وہ اپنی جائیداد بانٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنا مال بانٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اپنا اہل جو ہے وہ بھی بانٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ادھر سے بھی خلوص دیکھیں کہ مہاجرین جو ہیں انہوں نے اس بات سے، اس خلوص سے صرف محبت لی اور یہ کہا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل میں اور آپ کے مال میں برکت فرمائے. ہم اس کام کے لیے یہاں نہیں آئے. بس صرف آپ کا بھائی ہونا، آپ کا پرخلوص ہونا اور آپ کا دینی بھائی ہونا ہمارے لیے کافی ہے. ہم اس کام کے لیے یہاں نہیں آئے. تو یہ جو مواخات تھی، یہ وہ ایک مضبوط جماعت کی بنیاد رکھی گئی جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے کہ یہ حزب اللہ ہیں، یہ اللہ کی جماعت. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہیں اور اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہونے والی ہے، فلاح پانے والی ہے. تو فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. سیلفشنس نہیں ہے ان میں، کوئی ذاتی طمع اور لالچ نہیں ہے ان میں جو چیز کوٹ کوٹ کر بھری گئی ہے وہ ایمان ہے اور خلوص ہے، اور دنیا داری ان کے اندر نہیں ہے. اور جو دنیا داری سے اپنے نفس کو بچا گیا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو دنیا داری سے اپنے دل کو بچا گیا، اپنے نفس کو بچا گیا، تو وہ وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. یہ بنیادی سبق ہے کہ انصار کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فتح مکہ کے وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنائم تقسیم فرمائے تو قریش کو جو ہے وہ غنائم زیادہ دیے، مال جو ہے وہ زیادہ دیا. کچھ نوجوان انصار جذبات میں آ گئے اور انہوں نے، ان کی زبان جو ہے وہ لغزش کھا گئی کہ آج ان لوگوں کو زیادہ دیا جا رہا ہے جنہوں نے حضور کا مقابلہ کیا، مسلمانوں کا مقابلہ کیا، جنگیں لڑی، تو ہمیں غنائم میں سے زیادہ نہیں دیا گیا، حق ہمارا بنتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکٹھا کیا انصار کو اور آپ نے فرمایا کہ اولا ترون ان یرجع الناس بالغنائم الی بیوتہم، کیا تم یہ دیکھتے نہیں ہو، تم یہ نہیں چاہتے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مال و دولت کے ساتھ اپنے گھروں کو جائیں؟ وَيَرْجِعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ بُيُوتِكُمْ، اور تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے گھروں میں جاؤ. سودا تمہارے لیے ہے. دو آپشنز ہیں تمہارے لیے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ دولت لے کر اپنے گھروں میں جا رہے ہیں اور تم لوگ محمد الرسول اللہ کو لے کے جا رہے ہو، فیصلہ کر لو. تو تمام انصار جو ہیں وہ رونے لگے اور عرض کی اللہ کے رسول خطا ہو گئی ہمارے نوجوانوں سے، ہم معافی مانگتے ہیں اللہ سے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ جو ہے وہ منظور ہے. اور آپ نے اس بیعت عقبہ ثانی کی طرف اشارہ فرمایا کہ معاہدہ یہی ہوا تھا کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے پاس رہیں گے تا قیام قیامت. مکہ فتح ہو گیا تو پھر مکے میں واپس نہیں آئے. تو یہ وہ مقام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر میں مکے میں پیدا نہ ہوتا تو ظاہر ہے مدینے میں پیدا ہوتا، اور ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا، اور مہاجرین جو ہیں وہ مکے سے ہجرت کر کے یہاں آتے. تو انصار کے ساتھ میں ہوں،
جس وادی میں وہ چلیں گے میں ان کے ساتھ ہوں، جس گھاٹی میں وہ چلیں گے میں ان کے ساتھ ہوں، جہاں وہی ہوں گے وہیں میں ہوں گا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ تا قیام قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے پاس ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد اپنی حیات طیبہ وہاں گزاری، مکہ فتح ہونے کے بعد معاہدے کی پاسداری کی، اور یہی وہ مقام ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان ہوا کہ اہل بدر کون لوگ ہیں، ان کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اے بدری صحابہ جو بھی تم عمل کرو گے اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ حاطب بن ابی بلتہ کا واقعہ جو ہے، جنہوں نے خط لکھا مکہ مکرمہ میں اپنے ان رشتہ داروں کو جنہوں نے ان کو امان دی تھی ہجرت سے پہلے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ فتح کرنے تشریف لا رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان حق اور سچ ہے، مکہ فتح ہو جائے گا، لہذا تم اپنے آپ کو بچا لو۔ اور یہ راز کی بات تھی، کانفیڈینشیل تھی، جو لکھ دی گئی۔ اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع کر دی کہ خط جا رہا ہے، اس خط کو پکڑو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں صحابہ کرام جو ہیں وہ اس عورت کا پیچھا کیا جو اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر تیز رفتاری سے جا رہی تھی، تو وہاں جا کر پہنچے اور انہوں نے اس کو گھیرا، اور حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ ہمیں دے دو۔ کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے وہ صادق المصدوق، تمہارے پاس خط ضرور ہے، تم عورت ہو، ہم احترام کرتے ہیں، اسلام نے ہمیں عورت کے احترام کا حکم دیا ہے، اگر تم نہیں مانو گی تو ہم جامع تلاشی لیں گے۔ تو اس سے قبل کہ ہم تلاشی لیں وہ خط جو ہے ہمیں حوالے کر دو۔ چنانچہ جو خط اس نے اپنے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا وہ خط نکال کے دے دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے اللہ کے رسول حاطب بن ابی بلتہ جو ہیں انہوں نے غداری کی ہے نعوذ باللہ، لہذا مجھے اجازت دیں کہ میں ان کا سر قلم کر دوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، یہ انہوں نے ایمان اور خلوص کی بنیاد پر جو ہے وہ خط لکھا ہے، ہمارے کانفیڈنس جو ہے اس کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ اور وہ واقعہ جو ہے کہ ایک صحابی جو زخمی ہو چکے تھے، ان کا ہاتھ زخمی تھا، انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا، جس کی بنیاد پر ان کی موت ہو گئی، اور یہ خودکشی کے مترادف تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، باقی صحابہ جو ہیں ان سے فرما دیا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفن کر دو۔ تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضور نے فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے خودکشی کی اس لیے میں نے جنازہ کی نماز نہیں پڑھائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بدر کے صحابہ جو ان کو معاف کر دیا ہے، لہذا آپ بھی ان کے لیے مغفرت فرماؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنازے کی نماز ادا فرمائی اور ان کے لیے دعا کی کہ یہ وہ مقام ہے جو صحابہ کرام کا ہے، جو انصار ہیں، یہ وہ مقام ہے جو مہاجرین کا ہے جنہوں نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف، یہ وہ مقام ہے جو اہل بدر کا ہے۔ اسلام کی تاریخ کا آغاز جو ہے وہ یکم محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ آج میرے خیال میں 28 ذوالحجہ ہے،
اور محرم الحرام جو ہے اسلامی سال کی ابتدا جو ہے وہ ہونے والی ہے، اور آپ نے اس بات پر غور کیا کہ تاریخ اسلام کا آغاز جو ہے وہ ہجرت سے ہوا، سال کا آغاز جو ہے وہ ہجرت سے ہوا، محرم الحرام سے ہوا۔ محرم الحرام کی فضیلت جو ہے یوم اول سے ہے، اور اس کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یوم عاشور جو ہے اس کا روزہ رکھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب آپ تھے تو آپ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ بخاری کی روایت ہیں، مسلم کی روایت ہیں، ابو داؤد کی روایات ہیں۔ اور جب آپ مدینہ شریف تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوائس دے دیا کہ یہ اب نفل روزہ ہے، آپ کا جی چاہے تو آپ رکھیں، آپ کا جی نہ چاہے تو آپ نہ رکھیں، لیکن آپ رکھتے تھے، آپ نے نہیں چھوڑا۔ پھر آپ کو معلوم ہوا کہ یہودی جو ہیں وہ اس دن عید مناتے ہیں، اپنی عورتوں کو زیورات پہناتے ہیں، ان کو میک اپ کراتے ہیں، خود کپڑے پہنتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اس دن عید کیوں مناتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عظیم عطا فرمائی، 10 محرم الحرام کو فرعون غرق ہوا، اس کا لشکر غرق ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر زیادہ حق رکھتے ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود والنصارى والمشرکین، کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین کی مذہبی امور میں جو ہے وہ مخالفت کیا کرو۔ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9 اور 10 کا روزہ رکھیں گے، اور آئندہ سال اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو میں 2 روزے رکھوں۔ اور اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا روزہ نہیں رکھ سکا تو 10 اور 11 کا روزہ رکھے، تاکہ اس حدیث پر عمل ہو جائے خالف الیہود والنصارى۔ ہجرت سے اسلامی سال شروع کرنے کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن بڑا عظیم دن، بڑا بابرکت دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس دن نبوت ملی وہ بھی بڑا عظیم دن ہے، اور وہ رمضان المبارک کی وہ رات ہے جس رات کو قرآن نے کہا کہ یہ القدر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بڑی عظیم رات ہے، بڑی بابرکت رات ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ اور جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا وہ بھی بہت عظیم دن ہے، اس کو بھی مسلمان نہیں بھول سکتے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ اور آپ کی شورا کا فیصلہ ان تمام دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہجرت پر کیوں آیا؟ اس لیے کہ قرآن جو فرماتا ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ یہ وہ مقام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی اسلام کی خاطر، کیونکہ تمام پیغمبروں نے ہجرت کی اسلام کی خاطر، اور جو ہجرت رسول اللہ نے کی وہ مرتبہ اور مقام جو ہے ہجرت والا
کسی اور پیغمبر کو نہیں ملا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بلند مقام خاص ہے۔ اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے اور اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کر کے آئے اور وہاں مواخات کی، اور وہاں سب سے پہلی حکومت اسلام کی قائم ہوئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلامی حکومت کے سربراہ ہیں، ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، قاضی القضات ہیں، فیصلہ آپ نے دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ کیا، مدینہ پیکٹ ہوا، اور مسلمان اور غیر مسلم کے حقوق جو ہیں وہ باقاعدہ ریٹن فارم میں جو ہے وہ آئے، اور اسلام جو ہے ایک دین کی حیثیت سے اس وقت جو ہے وہ دنیا کے سامنے آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جو حزب اللہ ہے، اور یہ جماعت اب دنیا کے لیے نکلے گی۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت کہ ان ایام کی فضیلت اور مقام اپنے مقام پر ہے، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا، لیکن جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی حکومت کو دیا، جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست کو دیا، اور جو عدل اور انصاف کا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دیا، وہ مقام جو ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں، نہ پہلے ہوا نہ قیامت تک کسی کے حصے میں آئے گا، کہ دشمن جو ہیں وہ بھی، جو مظلوم طبقہ ہے وہ بھی رسول اللہ کے پاس آتے ہیں کہ فیصلہ اگر حق کا کروانا ہے، عدالت اگر کروانی ہے تو وہ رسول اللہ سے فیصلہ کروائیں۔ تو اس لیے اس کی حکمت یہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو طابہ قرار دیا کہ مدینہ پاک ہے، المدینہ تو طابہ، مدینہ جو ہے پاک ہے، مدینہ کی مٹی پاک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کو حرم قرار دیا اور فرمایا کہ اللہ نے جیسے مکے کو حرم قرار دیا ہے، میں مدینہ منورہ کو حرم قرار دیتا ہوں، لہذا حرمین الشریفین کہ یہ دو حرم ہیں، ایک مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ آنے والا جو اسلامی سال ہے ہمارے لیے، اس کو ہمارے لیے مبارک کرے، اور وہ اس عظمت کو قائم کرنے کے لیے ہم اسی طرح کوشاں رہیں، اپنی جان اور مال کے ساتھ، جس کا ابتدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اس کو تکمیل تک پہنچایا، جو قرآن کہتا ہے کہ الیوم اکملت لکم، وہ ایسے نہیں چھوڑ کے گئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین اسلام کا جھنڈا لے کر ہم پوری دنیا میں جائیں، دین کے قیام کے لیے پوری دنیا میں جائیں، مدینے کا جھنڈا جو ہے، مدینے والے کا جھنڈا جو ہے وہ پوری دنیا میں سر بلند رکھیں۔ یہ جھنڈا، یہ سبز روزے والے کا، یہ سبز گنبد والے کا جھنڈا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، یہ پوری دنیا میں ہم بلند رکھیں، اسی سے ہماری بلندی ہے۔ اور اگر ہماری تنزلی ہوگی تو اس کو ہم نیچا کرنے کی وجہ سے ہماری تنزلی ہوگی۔ تو اس لیے جھنڈا جو ہے یہ عظمت کی نشان ہے، ہماری عظمت کا نشان ہے، ہمارے ایمان کا نشان ہے، ہمارے خلوص کا نشان ہے، ہمارے تقوی کا نشان ہے۔ اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نشان کو بلند رکھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔